بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ علماء دیوبند اور بریلوی علماء کے درمیان جو اختلافی مسئلہ ہے، یہ ایک نہایت اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ علم غیب نبی علیہ السلام پر دیوبندی اور بریلوی علماء کے درمیان اختلاف کلی علم غیب یعنی غیب کا مطلق علم اور عطائی علم غیب یعنی جو اللہ کی طرف سے دیا گیا کے فرق پر مبنی ہے۔ میں یہاں دونوں مکاتب فکر کا موقف، دلائل اور مختصر عربی حوالہ جات کے ساتھ یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو اختلافی مسائل یہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ خود اس میں فیصلہ کریں کہ کس کے دلائل مضبوط ہے۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب۔ دیوبندی موقف یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا وہی علم عطا فرمایا جو اس نے چاہا، لیکن کامل اور مطلق علم غیب صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اس پر ہم دلائل پیش کر رہے ہیں۔ دلیل نمبر 1 قرآن مجید سے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو آسمانوں اور زمین میں جو ہے وہ غیب نہیں جانتے مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ سورۃ نمل میں یہ 65 نمبر آیت ہے۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ غیب کا علم ذاتی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام اور دیگر مخلوق کو غیب کا علم عطائی طور پر کچھ حصہ دیا گیا مگر مکمل علم نہیں دیا گیا۔ دوسرا دلیل قرآن کی دوسری آیت سے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت بھلائی حاصل کر لیتا اور کوئی برائی مجھے نہ پہنچتی۔ یہ سورۃ الاعراف 188 نمبر آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، یہاں نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم ذاتی طور پر نہیں رکھتے۔ اگر مکمل علم غیب ہوتا تو دنیاوی نقصان نہ ہوتا۔ تیسرا دلیل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، رواہ البخاری۔ یہ حدیث 6605 ہے بخاری شریف میں۔
عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، یہی مفہوم حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا مکمل علم نہیں تھا، بلکہ جو اللہ نے بتایا وہی جانا۔ دیوبندی علماء کے اقوال یہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بعض امور غیبیہ کا علم دیا گیا، مگر کلی علم غیب صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ فتاوی اشرفیہ جلد نمبر 198 نمبر صفحہ۔ اب ہم بریلوی علماء کا موقف بیان کریں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے زیادہ اور وسیع علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ علم ذاتی نہیں، عطائی ہے، لیکن عام انسان یا فرشتے سے بہت بلند تر ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بالاعطاء کہنا درست ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ بریلوی علماء کے دلائل یہ ہے، قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ غیب کے جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کرے۔ یہ سورۃ جن 26 اور 27 نمبر آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کرتا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کو غیب کا علم اللہ کی عطا سے حاصل ہے۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کی دوسری آیت سے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ میں 255 نمبر آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے علم کا جتنا چاہے حصہ عطا کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تیسری دلیل حدیث شریف میں ہے، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینا فاخبرنا بما ہوا کائن الی یوم القیامت حفظ من حفظ ونسی من نسی۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک ہونے والی تمام باتیں بتا دے، جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جس نے بلا دیا۔ صحیح بخاری 6604 نمبر حدیث ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو کثیر اور وسیع غیب کا علم عطا کیا گیا۔ بریلوی علماء کے اقوال، امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم غیب عطا ہوا، اور یہ علم اللہ کی عطا سے ہے، نہ کہ ذاتی۔ فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 116۔ خلاصہ تقابل نقطہ دیوبند کا موقف، بریلوی کا موقف، علم غیب کی نوعیت، عطائی محدود، عطائی وسیع اور کامل نسبتاً۔ علم غیب کی مقدار مخصوص امور تمام مخلوقات سے زیادہ۔ نبی علیہ السلام کا لقب عالم الغیب جائز نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب بالعطاء کہنا درست۔ بنیادی دلیل النمل 65 نمبر آیت، اعراف 188، سورۃ جن 26-27، بخاری 6604 نمبر حدیث میں ہے۔ تو اس میں آپ خود فیصلہ کریں کہ کس کے دلائل مضبوط ہے، خود فیصلہ کریں اور آپ اپنا علم اس سے حاصل کریں کہ کس کے زیادہ مضبوط دلائل ہے۔
سیکھ لے اس سے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔